علیکم، میرا نام ہے ممتاز خان، یہ میرا چینل ہے خان ٹی وی۔ ہم بات کریں گے بحریہ ٹاؤن کے بارے میں کہ بحریہ ٹاؤن کے اثاثے منجمد کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ بحریہ ٹاؤن کے رہائشیوں پر ان کے اثرات کیا ہوں گے، اور بحریہ ٹاؤن کے اثاثے منجمد کرنے سے لاکھوں پاکستانی بے روزگار ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کنسٹرکشن انڈسٹری کی کس طرح سے تباہی ہوگی، بحریہ کے لاکھوں رہائشی تمام سہولیات سے محروم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ حکم جاری کر کے جج صاحب بیماری ہے ان کی، وہ چھٹی پہ چلے گئے، بیمار ہو گئے۔ تو بات یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کوئی ایک چھوٹا سا پروجیکٹ نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا پروجیکٹ ہے، پاکستان کا پراپرٹی کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے، اور اس میں لاکھوں پاکستانیوں کے پیسے لگے ہوئے ہیں، جن کے نام پر اب لیزڈ پلاٹس ہیں، یعنی کہ جو ان کے مکان ہیں وہ اگر وہ کراچی میں ہیں تو کراچی میں لیز ہیں، اگر وہ اسلام آباد میں ہیں، بحریہ انکلیو میں ہیں، بحریہ راولپنڈی میں ہیں، سب لیزڈ ہیں، اس لیے ان کے مکانوں پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ان کی بجلی چونکہ گورنمنٹ دیتی ہے، ان کو بجلی ملتی رہے گی، بورنگ جنہوں نے کرائی ان کو پانی بھی۔ ہاں، بحریہ ٹاؤن کے آفیسز کو اگر بند کر دیا گیا اور بحریہ ٹاؤن کے لوگوں کی نوکریاں ختم ہو گئیں تو یہ جتنے بھی کام بحریہ ٹاؤن کے ہو رہے ہیں یہ سارے کے سارے رک جائیں گے، یعنی کہ یہاں صفائی کا انتظام ہے، یہاں سیکیورٹی کا انتظام ہے، یہاں باؤزرز ہیں، پانی سپلائی کا انتظام ہے، یہاں اسٹینڈ بائی الیکٹریسٹی پرووائڈ کرنے کا انتظام ہے، تو بہت سارے وہ انتظامات ہیں جو پاکستان کی کسی سوسائٹی میں نہیں ہے، بلکہ یورپ امریکہ میں جو ہوتا ہے اس اسٹینڈرڈ سے بھی تھوڑا اوپر بحریہ ٹاؤن نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے۔ تو یہ اثاثے جو منجمد ہوں گے بحریہ ٹاؤن کے، یہ اگر ملک ریاض صاحب کا صرف اپنا ذاتی اکاؤنٹ اس کو منجمد کر دیں تو وہ تو ٹھیک ہے، مگر اگر بحریہ ٹاؤن کے آفیسز جو کہ رن کر رہے ہیں ان کے اثاثے منجمد کریں گے تو یہاں پراپرٹی بالکل نیچے چلی جائے گی، اور اس سے کیا ہوگا کہ جو سینکڑوں کی تعداد میں اس وقت ایجنٹس ہیں جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ جو ہے بے روزگار ہو جائیں گے سارے کے سارے۔ بحریہ ٹاؤن کے ساتھ دیکھیں، بحریہ ٹاؤن صرف اسلام آباد میں نہیں ہے، راولپنڈی بحریہ ٹاؤن ہے، اسلام آباد میں بحریہ ٹاؤن ہے، کراچی میں بحریہ ٹاؤن ہے، لاہور میں بحریہ ٹاؤن ہے، پشاور میں اب بحریہ ٹاؤن شروع ہو رہا ہے، اور وہاں پہ بھی مزدوروں کو، جو ٹھیکیدار کام کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو میسن ہوتا ہے، مستری ہوتا ہے، جو پلمبر ہوتا ہے، جو الیکٹریشین ہوتا ہے، ایسے لاکھوں لوگوں کا روزگار بحریہ ٹاؤن سے جڑا ہوا ہے، اور مزدوری کرنے والے سندھ میں جو لوگ ہیں دیہاتوں سے آئے ہوئے وہ بھی بحریہ ٹاؤن میں مزدوریاں کی انہوں نے، اور ان کتنے تو سندھ کے لوگ ہیں جنہوں نے بحریہ ٹاؤن میں پراپرٹی لی ہوئی ہے، تو ان کا اپنا ہے سب، سندھ والوں کا سندھ میں، سندھ والوں کا بھی ہے، سندھ والے یہاں بحریہ ٹاؤن، بحریہ انکلیو اسلام آباد میں اور پنڈی میں بھی سندھ والے موجود ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن جو ہے یہ ایک چھوٹا سا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، بحریہ ٹاؤن ایک بہت مضبوط اور بڑا اکنومیکلی پاکستان کی معیشت کو سہارا دینے والا انسٹیٹیوٹ ہے۔ تو اس انسٹیٹیوٹ کو آپ اگر بند کرنے کی کوشش کریں گے تو پاکستان میں لاکھوں لوگ نہ صرف بے روزگار ہو جائیں گے بلکہ ان کی فیملیز کا کیا بنے گا۔ اس وقت جو بحریہ ٹاؤن کا حال ہے، بحریہ ٹاؤن بہترین چل رہا ہے، بحریہ ٹاؤن بہترین چل رہا ہے، لوگ جو اپنے چینلز کو چلانا چاہتے ہیں وہ برائیاں کرتے ہیں بحریہ ٹاؤن کی۔ بحریہ ٹاؤن میں رہنے والوں سے پوچھیں کہ ان کو کتنے آرام ہیں، کتنی سہولتیں ہیں ان کو، اور ان سے پوچھیں جو ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن سے انہوں نے کتنا پیسہ کمایا ہے۔ اور عوام نے پہلی دفعہ جب ملک ریاض صاحب نے کام شروع کیا کہ کمپیوٹرائز کیا پراپرٹی کو، تو پراپرٹی کمپیوٹرائز ہونے سے جو ایک پلاٹ چار چار لوگوں کے نام پر ہوتے تھے اور آپس میں لڑائیاں جھگڑے اور قتل تک ہو جاتے تھے، وہ رک گیا سلسلہ۔ اب پراپرٹی جو بھی آدمی خریدتا ہے اس کا کمپیوٹر میں سارا ڈیٹا ہوتا ہے، اور بیچنے والے کا بھی، خریدنے والا کہ اس کی شناختی کارڈ، اس کی تصویر، اس کی ہر بات جو ہے، بینکس کا اکاؤنٹس، ہر چیز بحریہ ٹاؤن کے ریکارڈ میں ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جیسے اگر بحریہ ٹاؤن انکلیو، بحریہ انکلیو کی آپ بات کریں تو سی ڈی اے اس کو لیز کر کے دیتا ہے ان پلاٹس کو جو بحریہ انکلیو کے پلاٹس ہیں۔ تو اس وقت جو ہے کم از کم 70 انڈسٹریز بحریہ ٹاؤن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جو کہ ہر پراپرٹی کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں جہاں پہ انڈسٹریل ورک ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہوتا ہے۔
تو 70 انڈسٹریز کنسٹرکشن جو کرنے والی ہیں ان کا کام سب کا رک جائے گا. سیمنٹ بنانے والی انڈسٹریز ہے اس کا کام بھی کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. جو لوگ ریت سپلائی کرتے ہیں، ریت نکالتے ہیں، ان کا بھی کام بند ہو جائے گا. جو لوگ اینٹیں بناتے ہیں، اینٹوں کے بھٹے ہیں جن کے، ان کا کام بھی بند ہو جائے گا. یعنی کہ اس میں ایک دم ڈکریز آ جائے گی. اگر وہ 100% کام کر رہے ہیں تو 30% بھی کام نہیں رہ جائے گا، کیونکہ بحریہ ٹاؤن ہی ان کا سب سے بڑا خریدار ہے. پاکستان کے اندر بحریہ ٹاؤن سب سے بڑا خریدار ہے سیمنٹ کا، ریت کا، اور جتنے بھی کام کرنے والے ہیں. سیلنگ دیکھیں، یہ جو پلاسٹر آف پیرس بناتے ہیں لوگ، اور پلاسٹر یہ سیلنگ لگاتے ہیں لوگ، سیلنگ کا کام کرنے والے، بجلی کی جو تاریں بن رہی ہیں اور یہ پائپس بن رہے ہیں، پوری انڈسٹری کا بیڑا غرق ہو جائے گا اگر بحریہ آفیسز کو بند کر دیا گیا. بحریہ آفس کو بند نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ منجمد کرنا چاہتے ہیں تو ملک ریاض کی جو پرسنل ان کے ذاتی اکاؤنٹ ہیں ان کو تو بند کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر بحریہ کے آفیسز کو بند کرنا یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی. اور اس کے لیے پاکستان کے عوام کو چاہیے کہ اگر آفیسز کو بند کر دیا جائے بحریہ کے، کیونکہ بحریہ کے آفس اب صرف سروس دے رہے ہیں. بحریہ کے آفیسز سروس دیتے ہیں کن کو؟ پاکستانیوں کو، جو پاکستان پراپرٹی پرچیز کر رہے ہیں، پاکستان میں بحریہ میں پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں. عوام ہیں وہ لوگ، وہ عوام ہیں، اور عوام کو بحریہ کے آفیسز سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. ان سروسز کو نہ روکا جائے اور عوام کو تکلیف میں نہ ڈالا جائے. یہ فیصلہ صرف ملک ریاض کی شخصیت تک ہونا چاہیے کہ اس کے احساس سے آپ منجمد کرتے ہیں. کیس چل رہا ہے، جج صاحب کو حق حاصل ہے پورا کہ وہ منجمد کریں، مگر اس کو اس طرح نہ کریں کہ اس کے سارے جتنے بحریہ ٹاؤن کے آفس ہیں ان کو بند کر دیا جائے. ان کی ٹرانسپورٹ ہے، ان کے آفیسز ہیں، اور کام لاکھوں انسان بحریہ ٹاؤن میں کام کر رہے ہیں اس وقت. اگر آپ چاروں بحریہ ٹاؤنس کو دیکھیں تو لاکھوں لوگ ہیں جو کہ سیکیورٹی والے ہیں، لاکھوں ہیں، لاکھوں کی تعداد. صرف ایم سیکیورٹی جو ہے اس کے لاکھوں لوگ جو ہیں کام کر رہے ہیں بحریہ ٹاؤن کے اندر. اتنے سیکیورٹی گارڈز ہیں. سیکیورٹی کی یہاں 5 لیئرز ہوتی ہیں. یہاں پہ سیکیورٹی انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے. یہاں پہ سیکیورٹی جو ہے موٹر سائیکل پر بھی ہوتے ہیں. سیکیورٹی والے جو ہیں وہ اپنا پیدل، مطلب جو اپنی چیک پوسٹ کے اوپر بھی سروس کر رہے ہوتے ہیں. تو سیکیورٹی، اس کے بعد سیکیورٹی آفیسرز ہوتے ہیں جو ہر وقت جو ہے چکر لگاتے ہیں، 24/7 ڈیوٹی ادا کرتے ہیں سیکیورٹی والے یہاں. تو لاکھوں انسان، لاکھوں پاکستانی ہیں جن کا جابس بحریہ ٹاؤن کے آفیسز سے جڑا ہوا ہے. تو بحریہ ٹاؤن کے آفیسز کو بند کرنا تو بہت بڑا نقصان ہوگا پاکستان کی اکانومی کو، اس کا نقصان ہوگا پاکستانیوں کا، عام پاکستانیوں کا نقصان ہوگا. تو یہ تو کبھی ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ ہم نے پیسے دے کے یہ پلاٹس خریدے، ہم نے پیسے دے کے مکان بنائے ہیں. ہماری ساری زندگی کا جو اثاثہ ہے وہ ہمارے مکان ہیں، ہماری پراپرٹی ہے. اگر اس پراپرٹی کو جو ہمیں سروسز مل رہی ہیں، اگر ہمیں پانی جو باؤزر لے کے دے کے جاتا ہے وہ بند ہو جائے، جو بجلی آ رہی ہے وہ بند ہو جائے، جو گیس مل رہی ہے وہ بند ہو جائے، چاہے سلنڈر بھی مل رہی ہے، تو بحریہ ٹاؤن جو ہمیں صفائی کی سروسز دے رہا ہے، سیکیورٹی کی سروس دے رہا ہے، تو بحریہ ٹاؤن کے پھر لوگ کیا کریں گے؟ کہاں جائیں گے لوگ؟ اس لیے درخواست کرتے ہیں حکومت وقت سے کہ برائے مہربانی بحریہ ٹاؤن کے آفیسز کو بالکل بند نہ کیا جائے، اور نہ بحریہ ٹاؤن کے اثاثے جو بحریہ ٹاؤن کے ہیں وہ نہ کیے جائیں. اب ملک ریاض کی پرسنل جو پراپرٹی ہے اس کو کر لیں، مگر یہ تو عوام کا ہے. بحریہ ٹاؤن کے جو آفیسز ہیں یہ تو اب عوام کی کو سروس دینے والے آفیسز ہیں، ان کے ساتھ یہ نہ کیا جائے. یہ میری ارباب اختیار سے درخواست ہے، اور اس کے لیے ایک متحد ہو کر لوگ اب سپورٹ کریں، مل کر چلیں، اور ہر جہاں چاہے وہ بحریہ ٹاؤن کراچی ہو، چاہے بحریہ ٹاؤن راولپنڈی ہو، بحریہ ٹاؤن بحریہ انکلیو اسلام آباد ہو، یا بحریہ جو پشاور میں بن رہا ہے، ان سب کو مل کے، کیونکہ یہ ہمارے جو مساجد ہیں، اتنی ہزاروں تو مساجد بن رہی ہیں، ان مساجد میں جو امام ہیں اور ان میں جو مؤذن ہیں، 4 آدمی اس میں ایک مسجد میں، ان کی بھی روزی بند ہو جائے گی اس کے ساتھ. تو جو آفیسز بند کریں گے آپ، تو اس کے لیے مل جل کر سوچنا ہوگا، اور ہمیں بات کرنی ہوگی، اپنے قانونی طور پہ بات کرنا ہوگا کہ بھئی یہ نہ کیا جائے کہ بحریہ ٹاؤن کے آفیسز کو بند کیا جائے.